سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جناب صدر گرامی قدر و دیگر فرزندان فاطمہ، آپ سے اس ماحول میں ملاقات کرتے ہوئے دل دماغ میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی۔ خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، خدا کرے کبھی آپ مدتوں کے بچھڑے ہوئے کٹھے مل بیٹھے، کبھی آپ پر زندگی کے دن آئیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کے نام سے کبھی پھر سر جوڑ کے بیٹھیں۔ آپ کائنات کا انقلاب ہے۔ آج بھی اگر آپ کی غیرت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں تطہیر کی چادر کے تقدس کو تحفظ دینا ہے، تو پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستاں غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیباں غم نہ کھا۔ میں کچھ دیر سے پہنچا ہوں، اس کی تفصیلات کچھ ہیں، معذرت خواہ ہوں۔ اگر میری کسی بھی ادا سے آپ لوگوں کی طبیعت پر کوئی بوجھ آیا ہو تو میں بتہے دل معذرت خواہ ہوں، لیکن خوشی بے حد محسوس کرتا ہوں کہ آج اس ملک میں بسنے والے سادات خاندانوں کے نمائندہ سادات سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ دن بھی کبھی آئیں گے کہ کبھی ہم لوگ اس نام پر ملیں گے اور ہمارا مدتوں کا بچھوڑا کبھی دور ہوگا۔ پرسوں ترسوں کے سفر میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شیعہ حضرات حضور کے زمانے میں تھے؟ میں نے کہا شیعہ اور سنی دونوں بعد میں ہیں،
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے لوگ ہیں. اور خاندان نبوت دین کی اصل ہے. وہ کون سا وصف و کمال ہے جو ایک مسلمان میں پایا جانا چاہیے اور وہ بدرجہ کمال خاندان نبوت میں نہ پایا جاتا ہو. کاش کہ میں وقت پر موجود ہوتا، باقی سادات کی گفتگو میں نے سنی ہوتی اور میں اس سے کچھ ہٹ کے بات کرتا، لیکن اب میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ پہلے کیا بات ہو چکی ہے. چونکہ جتنے بزرگ تشریف فرما ہو چکے ہیں ان کی معلومات اور اطلاعات کے سورسز بھی وہی ہیں اور میرے سورسز بھی وہی ہیں، اس لیے باتوں میں تکرار آ جانا یہ ایک امر بدیہی ہے، بغیر کسی سوچ بچار کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن آج کی حاضری کوئی واز کی قسم کی چیز نہیں ہے. راز کے در سینہ نہانست نوازست بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت. آج کی ملاقات دل کے چھالوں کے پھوڑنے کا وقت ہے. اس دور تک خاندان نبوت کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کے تدارک پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آزار خاندان نبوت کو پہنچ رہے ہیں ان کی تلافی ہمیں چیلنج کر رہی ہے. کہ فرزندان فاطمہ آج اس نبی کے نام پر جس نے جاتے وقت 1,24,000 صحابہ کی سنگت کے ہوتے ہوئے قرآن تمہارے حوالے کیا تھا اور سب کو کہا تھا ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کر کے ظاہر کرنا، اس کے معنی یہ کہ دنیا سے جاتے وقت سرکار نے قرآن کا بازو اہل بیت نبوت کے ہاتھ میں ڈالا ہے. کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ میری فاطمہ کی اولاد بھی موجود ہوگی اور میرا قرآن ان دنوں پہ وارث ہوگا جبکہ دنیا کے ہر خطے میں میری فاطمہ کا لہو موجود ہوگا. نہیں، ان کے سر نیزوں پہ چڑھ جائیں گے، ان کے خون کی چادریں میدانوں کو پہنا دی جائیں گی، لیکن اپنے خون کے ذریعے سے بھی میرے قرآن کے تقدس کو یہ قوم تحفظ دے گی. آج میں تو اس رائے میں تھا کہ ہمارے خاندان میں بہت چھوٹی چھوٹی کے لویر ہیں، علماء ہیں، ان کے بیانات سنیں گے اور ان کی تعلیمات سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے دیر سے پہنچا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ سبھی حضرات نے گفتگو فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ جی کچھ رہتے ہیں، کچھ ہو گیا. بہرحال یہ بڑے بڑے روشن ضمیر سادات اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے لوگ موجود ہیں. ہر صلاحیت اور ہر استعداد کا آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق کنٹریبیوٹ کرے. یہ وہ وقت ہے کہ خاندان نبوت کو اپنے عظمت کے پلیٹ فارم پر دوبارہ کھڑا کرنا ہے. اس میں کوئی تخریبی پروگرام نہیں، کسی کے بارے میں تعصب پھیلانے کا کوئی پروگرام نہیں، صرف خاندان نبوت کو اپنی عظمت سے آشنا کرنا مراد ہے. اپنے خاندانی تقدس کو تحفظ دینے کی ذمہ داری سونپنا مراد ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی وہ دعوتیں جو آج بھی سر راہ خاندان نبوت کی غیرت کو للکار رہی ہیں ان سے آگاہ کرنا مراد ہے. کہ اے خاندان نبوت کے فرزندو، یہ تمہارا ورثہ ہے. نبی سے براہ راست جس کو ورثہ ملا ہے وہ تم ہو. باقی کسی نے کسی سے پڑھ کے لیا ہوگا. اپنے ہاتھوں سے جس ذات پاک نے قرآن عظیم جس کے حوالے کیا ہے وہ صرف تم ہو سکتے ہو. اگر اس زمرے میں ذکر کیا جائے کہ وہ کون سی قوم ہے کہ جس کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید حوالے کیا ہے، پڑھنے کی، تعلیمات کی، تدریسات کی بحث نہیں، حوالے کرنا، وہ صرف خاندان نبوت ہے. انی تارکن فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ فی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. حدیث ثقلین کا متن آج پوری حدیثوں میں موجود ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری لمحوں میں یہ بات کہی کہ اے میرے یاران باوفا، میں تم سے کہتا ہوں کہ دو بڑی شان والی چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج یہ مبحث چل رہا ہے کہ سید بھی امتی ہے کہ نہیں ہے. یقیناً امتی ہیں، لیکن کیا صحابہ امتی نہیں تھے؟ لیکن صحابہ کیوں کہتے ہو؟ صحابہ ایک اعلیٰ کیٹیگری ہے امت کی. اسی طریقے سے
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے امت میں، امت کی یہ وہ اعلیٰ قسم ہے جن کے فضائل بیان کرتے وقت یہ فضائل امت ہیں، یہ فضائل اہل بیت ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ فضائل اہل بیت کو امت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہی غلطی تو لگی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا نبی بشر ہے، ہمارے جیسا ہے، وہ تم میں سے ہے مگر تمہارے جیسا نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ امت میں سے ہے مگر باقی امت جیسے نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، غلطی یہ لگی ہے۔ کہتے وقت تسبیح کا امام جس کو محراب بھی کہتے ہیں آپ لوگ، وہ تسبیح کے اندر ساتھ ہوتا ہے، لیکن تسبیح کے دانوں کے ساتھ رہ کر تسبیح کے دانوں میں شمار نہیں ہوتا ہے، وہ تسبیح کا حصہ ہے، تسبیح میں رہ کے دانوں سے مختلف ہے۔ اسی طریقے سے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ہے، امت میں سے ہے، لیکن امت میں سے ہو کر باقی امت جیسی نہیں ہے۔ جیسا نبی بشروں کی صفوں میں رہتا ہے، بشریت کی دنیا میں رہ کر آسمانی قدسیوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل بیت ہے، ان کو اہل بیت کا ٹائٹل حضور کی بارگاہ سے ملا ہے، میں نے نہیں دیا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ جو سرکار نے فرمایا وہ سرکار نے فرمایا، میں نے نہیں کہا۔ سیادت کا ٹائٹل حاذا سید العرب جناب مولا مرتضیٰ کو سرکار نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، نہ آپ نے کہا ہے۔ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن چھوڑ کے چلنا بڑے ٹھکانے کی بات اس موقع پر حضرت امام نووی نے لکھی ہے جو شارح مسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ثقلین فرمائی تو متعدد روایتوں کے ساتھ ہے، اس میں ایک روایت یہ ہے ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، اگر تم میری اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہو اور میرے قرآن کے ساتھ وابستہ رہو، ان کے ساتھ تمسک کرو تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو تمسک عربی زبان میں کسی حادثے کے وقت، گمراہی کے وقت، پھسل جانے کے وقت سہارا لینے کا نام ہے۔ مطلب زندگی کے کسی موقع میں تمہیں پھسلنے کا اتفاق ہو جائے تو تمہیں دونوں ہاتھوں سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی پکڑنا ہوگا اور قرآن کا دامن بھی پکڑنا ہوگا۔ اس موقع پر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمسک کے معنی تو یہ ہے کہ فالو کرنا، تو قرآن مجید کو تو فالو کرے گا، اس کو تو فالو کرے گا تو ہدایت ہی ہدایت ملے گی، مگر جس وقت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو فالو کرے گا، اس میں جو آدمی تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہے، وہ آدمی تو ظاہر ہے ایک بہترین آدمی ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس آدمی کے پیچھے چلنا تو ہدایت ملے گی۔ لیکن ایک سید ہے کتے لڑاتا ہے، بٹیر لڑاتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو پھر اس آدمی کے ساتھ تمسک کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو حدیث کو کمزور کہنے کے دو رخ ہیں، ایک روایتاً کمزور ہونا، ایک درایتاً کمزور ہونا۔ روایتاً کمزور ہونے کی تو یہ معنی ہے جن جن لوگوں کی زبان سے وہ بات سنی گئی ہے وہ آدمی کمزور ہیں، راوی کمزور ہیں، اس لیے بات کمزور ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اس کے کانٹینٹ سے، جو اس کا اندرونی مضامین ہیں، وہ شرع کے ان مسلمات کے پوری طرح مطابق نہیں ہے جو دین میں مسلم طور پر تسلیم کر لیے گئے۔ تو جس وقت یہ مان لیا جائے کہ ایک آدمی کتے لڑاتا ہے، بٹیر لڑاتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرع کے ان مسلمات میں سے ہیں جن کی برائی شرع میں مسلم ہے، تو اس کی پیروی کرے گا، تمسک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث فن درایت کی روح سے کمزور ہے، لیکن امام نووی بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات سمجھنے والا غلطی پر ہے، وہ بھی اہل بیت رسول میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی تمسک کی ایک صورت ہے۔ کہتے ہیں اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب قرآن کے تمسک کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ قرآن سے سہارا لینے کے جو معنی ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو آیتیں منسوخ ہو گئی اس سے تمسک کس طرح کرو گے؟ مثلا ایک آیت میں ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن ایک بیوہ عدت بیٹھے، اور ایک آیت میں ہے کہ 1 سال تک وہ عدت بیٹھے۔ سال والی آیت منسوخ ہو چکی ہے اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب بتاؤ کہ سال والی آیت کو جب تمسک کرو گے ہدایت ملے گی، گمراہی ملے گی؟ گمراہی ملے گی۔ العمل بالمنسوخ حرام، کسی ایبروگیٹڈ لا پر عمل کرنا شرع میں ممنوع ہے۔ تو اب وہ قرآن مجید کی آیت ہو کر قرآن مجید میں رہ کر اس سے کس طرح تمسک کرتے ہو؟ کہا دراصل بعض آیتیں فالو کرنے کی ہیں، بعض فالو کرنے کی نہیں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خاندان نبوت کے کچھ لوگ فالو کرنے کے ہیں، کچھ فالو کرنے کے نہیں ہیں۔ کہتا ہاں اب سمجھ آ گئی، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا۔ نہیں، ایلیمینیٹ نہیں کیا گیا، ان کو نکالا نہیں گیا۔ وہ آیت جو منسوخ ہے
اس کو قرآن مجید سے نکالنے کی پوزیشن میں ہو؟ کیوں حضرات؟ اگر کوئی آدمی ان آیاتوں کو کہے کہ یہ منسوخ ہے، میں ان کو نہیں مانتا، کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے منسوخ ہے، عمل اس پر کرنا حرام ہے، مگر نکال نہیں سکتا، قرآن مجید میں رہے گی۔ اچھا نکالتا تو نہیں لیکن میں تو ادب بھی تو نہیں کرتا، کیوں جناب؟ اگر اس کی بے ادبی یا توہین کرے تو برابر کا کافر ہے کہ نہیں؟ خاندان نبوت کے وہ فرزند جو گنہگار ہی صحیح، قابل تقلید نہ صحیح، وہ ان منسوخ آیاتوں کے بمنزلہ ہیں۔ ہاں کہتے ہیں پر ان کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ منسوخ آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں، اگر وہ نماز پڑھ دی جائیں نماز میں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ کیا مطلب نکلا؟ خاندان نبوت کے وہ گنہگار لوگ جو گنہگار ہی صحیح، اگر آپ ان کا احترام کریں گے تو روح رسول کریم پوری طرح راضی ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ سرکار کی روح زیادہ خوش ہو۔ کیوں؟ خدا کرے آپ کا کوئی بیٹا کبھی نالائق نہ ہو، مگر کوئی بیٹا اگر کسی کا نالائق ہے، ایک بیٹا لائق ہے، ایک لائق کی عزت کرتا ہے، ایک نالائق کی بھی عزت کرتا ہے، آپ اپنے دل سے ایمانداری سے پوچھ کے بتلائیں، اپنے دل سے مشورہ کر کے بتلائیں کہ آپ کے نالائق بیٹے کی تعظیم کرنے والے آدمی کے بارے میں آپ کی محبت کے رجحانات زیادہ تیز ہیں کہ نہیں؟ میں اولاد رکھنے والا آدمی میں یہ بات سمجھتا ہوں، زمانہ پھر کے دیکھا، یہی وجہ کہ سرکار الصالحون للہ والطالحون لی، جو میری اہل بیت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی تعظیم اللہ کے لیے کرو، جو ان میں کمزور آدمی ہے میری وجہ سے ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کہ محبت کو عیب دیکھنے کی عادت نہیں، محبت کو حسن پڑھنے کی عادت ہے۔ تو اس سے آگے چلیے، کیا جو قرآن عظیم کے فضائل آتے ہیں کہ اگر ایک حرف پڑھا جائے تو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ منسوخ آیتیں جو آیتوں کے طور پر منسوخ ہیں، اگر ان کی ایک ایک حرف ان کا پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ان کی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یقیناً ملتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے کچھ کمزور لوگ ہیں، ان کی وہ خدمت تواضع اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار کا خون ہے، تو ظاہر ہے جس طرح قرآن عظیم کی منسوخ آیت کا ایک ایک حرف پڑھے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طریقے سے خاندان نبوت کے ہر فرزند کی خدمت سے اسے عزت ملنے والی۔ یہ تو ایک اصولی استدلال ہے جو شرع کے مسلمات میں سے ہے، اور یہ چھوٹی موٹی کتابوں میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ یہ امام نووی مسلم کا پہلا اشارہ ہے، اس جگہ دیکھیں حدیث سے اس سے کیا گفتگو کی، میں نہیں وہی گفتگو کی ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک بڑی بنیادی سی بات جو ہمیں پیش آئی ہے اپنی زندگی میں وہ یہ کہ سادات کو دیکھا کہ مختلف مقامات پر ملاقات ہوئی تو بیگانگی کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، حیران ہوئے کیوں بیگانگی ہے، اس کو ٹریس کرتا چلا گیا، دل میں درد پیدا ہوتا چلا گیا۔ مزاج خاندانی طور پر ورثے میں اس طرح ملا ہے کہ سید کا کتا دیکھا ہے تو اس کی حقارت سے طبیعت نے گریز کیا ہے، کتا ہی صحیح پر کسی سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاندان کے چار دیواری کی راکھی کرنے والا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ ایک خاندانی مزاج ہے۔ اور پھر اس کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے پیمانے پر ہم نے پرکھا، ہم نے اپنے ائمہ کو دیکھا، میں مذہباً حنفی ہوں، سنی ہوں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ زندگی میں ایک گیند پلہ کھیلنے والے سید زادے کو گیند اٹھا اٹھا کے دینا ثابت ہے۔ اے امام ابو حنیفہ، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اولاد آدم میں ذہین ترین لوگ ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں نے لکھا ہے، نہ صرف امت محمدیہ میں، اولاد آدم میں جو چند آدمی ذہین ترین گزرے ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہے۔ اور آج اس دنیا کے کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دنیا کا ایک ذہین ترین انسان گزرا ہے۔ تو اتنا بڑا آدمی ہو کر وہ آدمی گیند اٹھا اٹھا کے کیوں دیتا ہے؟ گیند سے کیا اس کا رشتہ ہے؟ وہ گیند ناپاک بھی ہو سکتا ہے، وہ گیند حقیر ہو سکتا ہے، وہ کسی ادنا مٹیریل کا بنا ہوا ہو سکتا ہے، مگر اٹھا اٹھا کے کیوں دیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہ بچہ اس خاندان کا ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے امام کی تعلیمات سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی مقلد اگر اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب ہے تو وہ حنفی نہیں ہے۔ میں نے آج تک جب غور کیا مولانا سادات اطہار، میں آپ کی خدمت عالیہ میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ آج تک جن ائمہ کو ائمہ مانا گیا ہے ان کے استاد بھی موجود تھے، ان کے شاگرد بھی موجود تھے، مگر لوگوں نے ان کو امام کیوں نہیں مانا؟ مثلا جس دور میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امام مان لیا گیا اور دنیا نے ان کی تقلید شروع کر دی، اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی موجود تھے اور اعلیٰ پیمانے پر تھے،
اور امام حنیفہ کے اساتذہ بھی موجود تھے اور اعلیٰ پیمانے پر تھے، مگر کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی حماد، ان کے استاد ہیں، حمادی نہیں کہلاتا تھا۔ امام یوسف چیف جسٹس تھے، پہلا آدمی جو عالم اسلام میں قاضی القضات کے نام سے موسوم ہوا، قاضی القضات کی پوسٹ ہی پہلی مرتبہ ریز ہوئی اور یہ پہلا آدمی ہے جو چیف جسٹس تھا یا قاضی القضات کہلایا۔ تو جب پہلا آدمی دنیا اسلام میں انپریسیڈنٹڈ طور پر، غیر مثالی طور پر پہلا قاضی القضات بنایا گیا تو لوگ یوسفی کہلاتے، مگر کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی امام یوسف کا مقلد زندگی میں دیکھا نہیں اور پایا نہیں گیا؟ کیا وجہ ہے؟ بات کیا تھی؟ جو بات میری سمجھ میں آئی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ممکن آپ اس سے اتفاق کریں، ممکن اتفاق نہ کریں، لیکن آپ کو حریت فکر حاصل ہے جو میری سوچ میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ مومن مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور وہ اتفاق سے اس وقت میرے ساتھ سفر میں موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت خاندان نبوت کو میدان کربلا کا حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ سوال اٹھ گیا کہ اب اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ جن صدمات سے حضرت امام زین العابدین گزر چکے تھے، اگر میں اور آپ ہوتے ہمارا پتا پھٹ گیا ہوتا۔ وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا جیالہ سپوت تھا جس نے سیدہ زینب کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس نے امام حسین جیسے عظیم انسان کا سر نیزے پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس آدمی نے کربلا کی شام بھی دیکھی، جس نے خاندان نبوت کی بیٹیوں کی کانوں سے بالیاں اترتی ہوئی دیکھی، جس نے حضرت علی اصغر کا ناشا تڑپتا ہوا پایا اور معصوم اصغر کے ہونٹ خشک میدان کربلا کی تپتی ریت پر دیکھے، جس آدمی نے خاندان نبوت کے خیموں کو آگے لگی ہوئی اور ان کا علو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا، جس آدمی نے 72 سر نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھے تھے، اس آدمی کی طبیعت کا یہ عالم ہے کہ پوری زندگی بازار قصابہ سے نہیں گزر سکے۔ کسی نے پوچھا حضرت قصابوں کے بازار سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا جب قصابوں کے بازار سے گزرتا ہوں تو مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ سری شرع میں حرام نہیں ہے، حلال ہے، مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری نہیں کھا سکے زندگی بھر۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھانا منع نہیں ہے، جب سری دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ابا جان کی سری یاد آتی ہے، آپ کا سر اقدس یاد آتا ہے، اس حادثے سے میں یہ کھا نہیں سکتا، وہ تلخ یادیں مجھے زندہ ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ایک جائز ہی کام ہے تو وہ کام کیوں کروں جس سے میرا دل دکھیا ہوتا ہے۔ زندگی پر وہ ہزارہ پریشانیوں سے گزرے، اب اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایک آدمی چاہیے تھا، اس کے لیے زید بن علی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ پاک وہ میدان میں عمل میں آتے۔ یہ تاریخی بات ہے، تاریخ سے ہٹ کر جو مذہب کے نقطے پر تلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جس وقت کے گورنمنٹ اپنے آپ کو اسلامی گورنمنٹ کہلاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا دستور ہم نے نافذ کر رکھا ہے، جس وقت کے وہ سمجھتے آذانیں اور اقامتیں بر وقت مسجدوں میں ہو رہی ہیں، جس وقت وہ سمجھتے نکاح اور طلاق کے میٹریمونیل لا کو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق چلا رہے ہیں، کانجوگل رائٹس کو، اعادہ حقوق زناشویی کو ہم شریعت کے مطابق چلا رہے ہیں، جب لا آف انہیریٹنس کو، کرمنل لا کو، سول لا کو، پرسنل لا کو، انٹرنیشنل لا کو اسلام کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں، اس وقت ایک آدمی اگر اس گورنمنٹ کے خلاف علم بلند کرتا ہے تو شرعی اور مذہبی حیثیت اس کی کیا ٹھہرتی ہے؟ یہ لوئر حضرات خاص طور پر متوجہ ہوں، سبحان قانون دان حضرات جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی خدمت عالی عرض ہے کہ اس پر متوجہ یہ کوشچن ہے، کیا ان کا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے؟ یہ جو انہوں نے میوٹنی لانچ کی ہے، یہ قانون شرع میں جہاد کہلائے گا، بغاوت کہلائے گا؟ کیا وہ ان حالات میں جبکہ ایک کلمہ پڑھنے والا، جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حکومت چل رہی ہے، ان حالات میں کسی آدمی کو ان کے خلاف علم بلند کرنے کا رائٹ ہے؟ واہ امام ابو حنیفہ، اس وقت تیرا خون کام آتا ہے، اس لیے خاندان نبوت قیامت تک تیری اس محبت کو یاد رکھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس بارے میں ایک فتویٰ صادر فرمائیں کہ جو یہ واضح کرے کہ یہ باغی ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ فرمایا جن کے نانے کا کلمہ پڑا ہے ان کو باغی کہوں اور تمہیں حق پر قرار دوں؟ امام ابو حنیفہ تو جب تک زندہ ہے موت قبول کر سکتا ہے مگر یہ نہیں لکھ سکتا۔ اتنی بات تو ہوئی،
اس کے بعد فرمایا انا من شیعتہ، میں زید بن علی کی ساتھیوں میں سے ہوں، میں ان کے غلاموں میں سے ہوں، اور میں نے 30,000 درہم ان کی خدمت میں بطور نذرانے کے پیش کیے۔ یار جس وقت اگلے دن اعلان ہوتا ہے کہ جماعتیں بین ہو گئی تو پورے ملک میں ساری جماعتوں کے بورڈ اتر جاتے ہیں۔ جس وقت سید کا تعلق ہونا قانوناً جرم قرار پایا اور تمام وہ لوگ جو قاضی بننا چاہتے ہیں، جو مفتی بننا چاہتے ہیں، ان کی پہلے جو پریڈ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت پر تبرہ بھیجو تاکہ تمہیں قاضی بنایا جائے۔ وہ دن بھی اس آسمان نے کبھی دیکھے ہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا اہل بیت کو تبرہ بھیج کے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، اہل بیت پر تبرہ بھیج کے کھڑا ہوتا ہے۔ اہل بیت رسول نے بڑی بڑی تلخیاں دیکھی ہیں، لاکھوں طوفانوں سے، لاکھوں خارزاروں سے یہ خاندان گزرا ہے، مگر یہ خون ہے بڑا سخت جان ہے۔ ان یلغاروں سے جو زندہ بچ نکلا ہے وہ آج بھی زندہ بچے گا۔ اس وقت کچھ لوگ تھے کہ جن کو کرائے پر خریدا گیا، انہوں نے دیکھا کہ اب سادات کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے لوگ ناکافی ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے گانٹو۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے مدتیں بیتی ہیں، کرائے کے ٹٹو ہر زمانے میں خریدے گئے، مگر واہ خاندان فاطمیہ جن کی اصل خاندان فاطمیہ سے ملتی ہے وہ کبھی نہیں خریدے گئے۔ جو آدمی خریدا گیا خواہ 1000 برس وہ سید مشہور ہوا، اس کی نسب ریس کرو سید نہیں نکلے گا۔ خاندان نبوت کے خلاف جس کا قلم چل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، قدم اٹھ سکتا ہے، سوچ اس کی اٹھ سکتی ہے، اس کی تحقیق کرے وہ سید نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہرنوں کو چوکڑی مارنا کوئی نہیں سکھلاتا، فطرت ان کی رہنما ہوتی ہے۔ کانٹوں کے منہ جنگلوں میں جا کے کوئی تیز نہیں کرتا، فطرت ان کی رہنما ہوتی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے نبی کا خون ہو اور وہ نبی کی اولاد کے بارے میں بغض رکھے، نبی کی اولاد کے بارے میں حقارت کی رائے رکھے؟ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ موت قبول کرے گا مگر یہ نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہا کہ جناب میں تو ان کی جماعت کا آدمی ہوں، اب لوگوں نے سمجھا امام ہمارا یہ ہو سکتا ہے جو مشکل وقت میں خاندان نبوت کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں یہ لوگوں نے معیار قرار دیا؟ ان کا جاتے وقت نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ان کے حوالے کیا تھا، جو ان کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو ان کے ساتھ نہیں وہ حق پر نہیں۔ حضرت امام شافعی کو کیوں امام مانا گیا؟ جس وقت سید نفس زکیہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے تھے، جن کا ذکر اصول کافی کے اندر بھی آتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا دور اور ان کا دور ایک ہے۔ حضرت سید نفس زکیہ کے انتقال کے بعد اپوزیشن لیڈر یہ تھے حضرت سید نفس زکیہ۔ جب ان کی جنگ شروع ہوئی تو امام مالک سے کہا گیا کہ آپ فتویٰ دیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس بارے میں تمہاری حکومت کو مطلقاً تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ عباسیہ کا دور ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ اہل بیت کے بارے میں ہم نے جنگ لڑ کے جب فتوحات حاصل کی تو ہم نے اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھا کہ ہمارا کام زیادہ ہے، ہماری محنت زیادہ ہے، ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو جبرن تم بیعت لے رہے ہو یہ بیعت منعقد نہیں ہوتی، خلیفہ وہی ہوگا جس کو قوم دل سے تسلیم کرتی ہے، وہ خلیفہ سید نفس زکیہ ہو سکتا ہے، تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اس پر جو جبرن بیعت لیے جانے پر اس کا منعقد ہو جانا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کی پٹائی کریں گے۔ فرمایا پٹائی کے لیے حاضر ہوں لیکن باز آنے کے لیے کوئی توقع نہیں دیتا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ کو ایک مرتبہ جیل خانے میں رکھا گیا، پھر پوچھا گیا، آپ نے وہی فتویٰ جو پہلے دیا تھا اب بھی وہی ہے۔ بازو باندھ دیے گئے، راویوں نے لکھا یا بازو نکال دیے گئے یا باندھ کے ناکارہ کر دیے گئے، دونوں صورتوں میں ناکارہ ہوں تو یا نکال دیے گئے ہوں تو۔ بعد میں پوچھا اب، فرمایا جو کل فتویٰ دیا تھا آج بھی وہی ہے۔ اب جناب اس کے بعد کہا آپ کا منہ کالا کریں گے اگر آپ باز نہ آئے تو۔ آپ کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا گیا، چوک میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہو مسلمانوں جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں تو پہچانتا ہی ہے، میرا منہ کالا ہو جانے کی وجہ سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں پہچان نہیں سکا، میں خود اپنی پہچان کراتا ہوں، میں امام مالک ہوں۔ میں نے جو فتویٰ منہ کالا ہونے سے پہلے دیا تھا آج بھی وہی دیتا ہوں۔ وہ وقت آیا کہ سید نفس زکیہ سے جنگ شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑ تو نہیں سکتا لیکن تلوار میرے گلے میں ڈال دو، جب فرشتے فوٹو لیں گے تو یہ تو واضح ہوگا کہ میں نبی کی اولاد کے دھڑے پر تھا۔ لوگوں نے اس شخص کو امام تسلیم کیا۔ امام شافعی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کے زمانے میں اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو شیعہ ہونے کا الزام دیا گیا۔ فرماتے ہیں ان کان رفدن حب آل محمدی
فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ. اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ رفض کہلاتا ہے تو تم ایک آدمی کو نہیں کہتا، دونوں جہانوں کو کہتا ہو، مل کے گواہ رہو میرا افضل. لوگوں نے انہی کو امام سمجھا ہے جو خاندان نبوت کے وفادار تھے. تو ہمارا ماضی یہ بتلاتا ہے کہ جن جن لوگوں نے امت میں سے اہل بیت سے وفا کی وہ قوم کے مقتدا بنے. اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں آدمی کو قیادت ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اولاد فاطمہ کے لوگ خود قائد نہ ہو؟ مگر اس کی تہ میں وہ راز نظر آتا ہے جس کا انکشاف آج ہوتا ہے. جو میں ایک جملہ بول رہا تھا کہ سید کو دیکھا، سید کو دیکھ کے بڑا پریشان سا ہوتا ہے، خوش ہونے کی بجائے اس کی طبیعت میں ملال آتا ہے. اس جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے درمیان اور سید نفس زکیہ کے درمیان تصادم کرانے کے لیے مختلف غلط فہمیاں دونوں کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، جن کا ذکر میں اب کتاب کا نام لوں گا، ممکن ہے دل آزاری ہو، میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی گئی. یعنی جن بنیادوں پر کبھی مولا مرتضیٰ کے دوسرے بھائی عقیل خرید لیے گئے تھے، جن بنیادوں پر جناب زبیر کا ایک لڑکا بھرتی کر لیا گیا اور مدینہ طیبہ کی پولیس کا انچارج بنا، اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا آزار پہنچایا یزید کے کسی ممبر نے اتنا خاندان نبوت کو آزار نہیں پہنچایا. ایسا ممکن ہے کہ دور حاضر میں بھی کچھ لوگ اس قیمت پر خرید لیے گئے ہوں کہ تم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی کوئی بات لکھو یا پڑھو. چنانچہ رشید ابن رشید میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے ابتدا میں 2 نظمیں ہیں. ایک بخاری کوئی سید اپنے آپ کو لکھتا ہے، ایک گیلانی اپنے آپ کو لکھتا ہے، اور دونوں نے امام حسین کی مذمت لکھی ہے، جناب مولا مرتضیٰ کی مذمت لکھی ہے، اور تاریخ یزید اور یزید کی جماعت کی لکھی ہے. تو کیا ان حالات میں اس گیلانی کو گیلانی ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس بخاری کو بخاری کہہ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا بیٹا اور اپنے باپ کو برا کہے؟ یہ تو فطرت کے اصول کے خلاف ہے. تو دراصل ایسے لوگ قیمتاً بھرتی کیے گئے ہیں اور آج تک وہ بھرتی ہوتے چلے آ رہے ہیں. کیوں کہ دراصل ہر زمانے کے اقتدار کی یہ سوچ تھی، جس تاریخ یہ قوم اکٹھی ہو گئی کائنات کا انقلاب ہے. آج جس موڑ پر ہم لوگ ہیں، اگر آج ہم اپنے آبا کی غیرت کی قسم کھا لیں اور صفوں کو ترتیب دے لیں، ہم میں ذہین لوگوں کی بے شمار تعداد ہے جن کو سرکار قرآن سپرد کرے وہ کند ذہن لوگ دیکھ کے سرکار نے پیش کیے ہوں گے. سرکار کا یہ فرمانا کہ میری اہل بیت اور میرا قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ معمولی اتھارٹی ہے. اس سے بڑھ کر تو اتھارٹی ہمیں مل سکتی ہی نہیں. تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ سند ہمیں مل چکی ہوئی ہے کہ میری اہل بیت اور میرا قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو اب اگر ہم جدا ہیں تو اپنے آپ کو انصاف کے پیمانے پر پرکھنے کی ضرورت ہے. آج اگر سادات اطہار اکٹھے ہوں، ذہین ترین لوگ ان میں موجود، لائر ان میں موجود، جنگجو ان میں موجود، پولیٹیشنز ان میں موجود، دنیا دار ان میں موجود، طاقتور ان میں موجود، شازور ان میں موجود، سرمایہ دار ان میں موجود، جاگیردار ان میں موجود، ہر وہ طبقہ جو کہ کسی تعمیری کردار میں کوئی مدد کر سکتا ہے یا مدد کے قابل ہو سکتا ہے، ہر صنف کا مٹیریل جب سادات میں موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی کردار مؤثر طور پر عمل میں کیوں نہیں آ رہا؟ دراصل کوچ کر جاتا نہ تم سے گر وفاق و اتحاد، کون تھا جو تیری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ آج وہ بات مد نظر رکھنی ہوگی. حضرت صدیق اکبر سے وہ حدیث بخاری شریف کے متن میں موجود ہے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے کسی ممبر کو دیکھو تو سرکار کو بیچ میں رکھ کے اس سے سلوک کرو، سرکار کا دھیان کرو. سرکار کا دھیان کرنا ہوگا. ہر سید جب دوسرے سید کو دیکھے اس کی ڈیوٹی ہے سمجھے، خواہ یہ کسی وصف کا ہے، خواہ یہ کسی کوالٹی کا ہے، اس کی رگوں میں خون تو مصطفیٰ کا ہے. میں اس کو نہ دیکھوں، میں اس کے خون کو دیکھوں. ارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے قیامت کے میدان میں یہ دیکھ کے کہنا یہ میرا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرکار کا خون ہونا معمولی رشتہ ہے؟ اتنا بڑا رشتہ کہ قرآن عظیم نے کہا کہ قیامت کے میدان میں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ، جو آدمی بے ایمان نہیں ہو جائے گا، جس بھی نسب کا ہے، قیامت کے میدان میں اس کے باپ دادے کے ساتھ اس کو ملائیں گے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی کافر نہیں ہوگا اور کافر ہو سکتا بھی نہیں. حضرت امام محی بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یطہرکم تطہیرا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں طاہرا یطہر تطہیرا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے اور باب تفعیل خود مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے. تو جب مبالغہ اس سے حاصل ہو گیا ہے تو مفعول مطلق کے استعمال کا ایک مقصد مبالغہ بھی ہوتا ہے.
تو کہا وہ تو پورا ہو گیا، یطہرکم سے تطہیرہ کیوں لایا گیا؟ کہا جس وقت مبالغے کے علاوہ استدامت مراد ہو، ہمیشگی مراد ہو، اس وقت بھی مفعول مطلق کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تطہیر آج ان افراد پر ختم نہیں ہو گئی کہ جن پر آج چادر ڈالی گئی، بلکہ یطہرکم تطہیرہ، پیارے تم نے تو صرف ان پر چادر ڈالی ہے، قیامت تک ان کی پشتوں سے بھی جو پیدا ہوگا وہ بھی تیری اہل بیت میں ہوگا، تطہیر کی یہ عظمت اس کو بھی حاصل رہے گی۔ خارجیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جی اہل بیت تو صرف وہی تھے کہ جو اس وقت تھے، آج اہل بیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے میری گفتگو ہوئی جو دوسرے دھڑے کے بزرگ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ان کو خطاب ہے یطہرکم تطہیرہ، اس وقت جو مخاطب تھے وہ مراد تھے؟ میں نے کہا روزے کو فرض سمجھتے ہو کہ نہیں فرض سمجھتے ہو؟ نے کہا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ حکم تو دیار پاک مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کے لیے نازل ہوا، آپ کس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ روزے آپ کے لیے ہے؟ جس طرح تطہیر کی آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح یہ روزوں کی فرضیت کی آیت جو ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، آپ کس طرح سمجھتے ہیں آپ اس کے مخاطب ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ جن کو یہ خطاب ہوا تھا وہ تو دیار پاک مدینہ میں اس وقت بس رہے تھے، یہ خیریت کا سرٹیفکیٹ تو باشیان مدینہ کے لیے تھا، تم اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کہتے سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ جو تمہیں خیریت ملی ہے وہ قیامت تک ملی ہے، جو اہل بیت کو تطہیر ملی ہے وہ وقت کے لیے ملی ہے۔ کیا وجہ ہے یہ تفسیر کرنے کی؟ اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لکل خلف من امتی عدول من اہل بیتی، ہر امت کی جو نئی کھیپ بنے گی، ہر نئی کھیپ کے لیے میری اہل بیت کا ایک جھالا ثبوت نکلے گا جو میدان عمل میں آئے گا، قوم کو گمراہ ہونے سے بچا کے پھر کشتی کو ساحل مراد پہ لے جائے گا۔ اور سرکار المہدی جو منا اہل البیت، مہدی تو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، نہ حضور کے زمانے میں ہونا تھا، فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو بطور حاصل کلام کے ہر فرد اہل بیت جو تطہیر کا حکم حضور کے زمانے میں ہوا تھا، آج بھی تطہیر کا حکم وہی ہے، اور قیامت تک آنے والی اہل بیت ہے۔ جس طرح کہ آج ایمان لانے والا بھی اسی طرح بہترین امت ہے، درجے کا فرق ہوگا لیکن بہترین امت ہونے میں بالکل شریک ہے، جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ شریک تھے۔ ان کا صحابی کو درجہ بلند ہوگا اور کسی کوالیفیکیشن میں درجہ بلند ہوگا، لیکن بہترین امت ہونے میں یہ بالکل شریک ہے۔ جس طرح یہ بہترین امت ہونے میں بالکل شریک ہے، اسی طرح خاندان نبوت تطہیر کے حصے میں آج کا بھی سید اسی طرح شریک ہے جس طرح اس وقت کے سادات شریک تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں کھیلنے کی وجہ سے، سرکار کی زیارت کی وجہ سے، یہ ایڈیشنل کوالیفیکیشنز ہیں، ان کی وجہ سے ان میں امتیاز ہے، یقیناً ہے، ہو اور ہمارے سر آنکھوں پر، مگر یہ کہ تطہیر سے کوئی نکالنا چاہے، جس طرح مومن کو مومنوں کی صفوں سے اور خیریت کے حکم سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تطہیر کے حکم سے قیامت تک نہیں نکالا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج جن حالات سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں ان اپنے فرائض کو ریئلائز کرانا ہے۔ آج قصیدے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سنانے، صرف متوجہ کرنے کے لیے یہ چند باتیں کہی ہیں کہ جس سے اس نتیجے پر آپ آسانی سے پہنچ جائیں کہ وہ جو تطہیر والا حکم تھا وہ پرانا نہیں ہوا، وہ حدیث ثقلین جو تھی وہ پرانی نہیں ہوئی، ابھی یہ کل کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطیات آپ کو ملے ہیں اور وہ آپ کے الماریوں میں آج موجود ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کے ٹائٹل ہے کہ آل تطہیر کہلائے۔ مگر جس وقت حقوق ملتے ہیں تو فرائض بھی ملتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگر قرآن مجید کی تعلیمات میں کمی ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تعبیر کی کمی ہو رہی ہے، تو اگر امت ایک مرتبہ جواب دے تو ہم 2 مرتبہ جواب دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سید بھی نماز پڑھے، ایک غیر سید بھی نماز پڑھے، اجر کا فرق دگنا ہے، سید کو 2 ثواب ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باقاعدہ اس حدیث پر عمل ہوتا تھا، اگر کوئی چیز تقسیم ہوتے وقت تقسیم ہوئی ہے تو اور طالب علموں کو ایک حصہ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل بیت کا حصہ دگنا ہے، اس کو دگنا حصہ دو، اور قیامت میں اجر دگنا ملنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری امت کا سروے کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تعداد باقی پوری امت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اجر جو دگنا ہوا، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج سفر میں ہمارا اجر دگنا، حقوق ہمارے دگنے،
تو جس وقت حقوق دگنے ملتے ہیں تو ڈیوٹیز بھی تو دگنی ملتی ہیں. دیکھیں آپ اس فرض کو خاندان نبوت نے کس طرح ادا کیا. جن لوگوں نے کربلا کا حادثہ دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے خاک و خون کے طوفان دیکھے ہوئے تھے، جنہوں نے فاقوں کی لمبی لمبی راتیں دیکھی ہوئی تھیں، جنہوں نے اپنے خاندان کی بیٹیوں کو ساری زندگی گردن اٹھاتے نہیں دیکھا تھا، وہ جو کربلا میں صدمات دیکھے تھے، خاندان کی بیٹیوں عیدوں والے دن مسکرا نہیں سکی تھی. عید والے دن آئیں، اپنے لوگ اچھے پہنے، خاندان نبوت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکلنے سے گریز کرے. کہا ہماری کیا عید رہ گئی، جن کا حسین شہید کر دیا گیا، جن کا قاسم شہید کر دیا گیا، جن کا اکبر شہید کر دیا گیا، جن کا سارا گلستان اجاڑ دیا گیا. اب زندگی کی خوشیوں میں ہمارا کیا حصہ رہ گیا. جو ان حالات سے گزرے تھے ان کی فرض شناسی کا احساس آپ کو کراتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر ہوا نا، مگر امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق کے. میں پوچھتا ہوں کہ جتنے علماء آج کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ادارہ ہے تو کام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس کوئی فنڈ ہے تو کام کر رہے ہیں نا، ان کے پاس وسائل ہیں تو کام کر رہے ہیں نا. جو کئی مختلف طبقوں کے لوگ ہیں، مختلف بادشاہوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں نا. لیکن جس وقت خاندان نبوت نے اپنے لیے کوئی دنیاوی سرمایہ جوڑا ہوا ہی نہیں تھا اور وقت کی گورنمنٹ سید ہونے کو قانونی جرم قرار دے رہی ہے، جب ممبروں اور محرابوں پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرے بھیجے جا رہے ہوں گے، اور یہ اتنا ہائیلی کلپیبل ایکشن تھا، انتہائی قابل مواخذہ جرم تھا، جو آدمی تبرہ نہیں بھیجتا تھا اس کو چومیخے کی سزا ملتی تھی، اور چومیخے کی سزا خالصتاً غیر اسلامی سزا. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ اپنی رولنگز کوٹ کی کہ تمہاری جو حکومت ہے یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سید زادہ تمہارے خلاف جہاد کرنے میں حق بجانب ہے، اور قانونی طور پر جبکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ قوم جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہاتھ رنگنے والی ہے وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب تسلیم ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والی ہے؟ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب اور گستاخ ہو، اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے تو ان کی نمازیں تسلیم ہو سکتی ہیں؟ یہ لائر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آج عدالت میں یہ کیس لڑا جائے کہ وہ حق پر تھے یا غیر حق پر تھے، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسا قانون دان، کہ آج کفار بھی لکھتے ہیں کہ عالم انسانیت میں ہم نے ایسا قانون دان کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ سب سے یہ بیٹھے ہوئے حضرات موجود ہیں، لائر سے پوچھو، انٹرنیشنل لا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ لا ہے، لیکن انٹرنیشنل لا کا سب سے بڑا ماہر حسن بن زیاد ہے. حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ کا چھوٹے سے چھوٹا شاگرد ہے، چھوٹے سے چھوٹا شاگرد دنیا کے مشکل سے مشکل قانون کا سب سے بڑا ماہر دنیا میں گزرا ہے. وہ جس آدمی نے چھوٹے سے چھوٹے شاگرد کو دنیا کے مشکل سے مشکل قانون کا بڑے سے بڑا ماہر بنا دیا، وہ حضرت امام جعفر کے چھوٹے سے چھوٹے شاگردوں میں سے. تو جب حکومت ان کے خلاف تھی، سرمایہ ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے کہاں بیٹھ کے پڑھایا ہوگا؟ یہ سوال ہے. اگر یہ دوسرے بزرگوں کو یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہوگی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے لیے مسجد نہ ہو کہاں پڑھائیں گے؟ آپ کے لیے کمرہ نہ ہو کہاں پڑھائیں گے؟ آپ کے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملے تو کہاں پڑھائیں گے؟ آپ کو حکومت سانس نہ لینے دے کہاں پڑھائیں گے؟ آپ کا نام لینا قانون و جرم ہوگا، کہاں بندے اکٹھے کریں گے؟ وہ آدمی آپ کے پاس کس طرح آئے گا؟ وہ پڑھے گا کس طرح؟ ان خزاں بار فضاؤں میں بھی ہمت والے، جر سے گل کی صدا سن کے چمن تک پہنچے. واہ خاندان نبوت کے فرزندوں، پنجرے میں قیدی ہو لیکن جو بارگاہ رسالت مآب سے ڈیوٹی ملی تھی اس کو نظر انداز نہیں کیا. امام ابو حنیفہ جیسا آدمی پڑھا کے قوم کے حوالے کیا کہ یہ رہا. امام مالک کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق کے شاگرد. امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم پاک کے شاگرد ہیں. اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد حنبل. جو سلسلہ تعلیم اہل بیت کے ساتھ ملتا نہیں وہ تعلیم شمار نہیں ہوتی. یعنی یہ کتابیں دیکھ کے پڑھ کے عالم بن جانا اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس کو صحفی کہتے ہیں عرب لوگ، اسٹوڈیس، اس کو اسکالر نہیں کہتے. ہمارے اسلامک لا کی ٹرمینالوجی ہے وہ عالم شمار ہوگا جس کا علمی رشتہ کسی آل حق سے ملتا ہو، کسی آل حق نے اسے کہا ہو کہ تو میری طرف سے مجاز ہے. تو یہ جتنے امت میں امام سمجھے گئے یہ وہ ہیں جن کو اہل بیت نے کہا تم امام ہو سکتے ہو، تم ہمارے شاگرد ہونے کی حیثیت سے کام کر سکتے ہو. تو جس طرح انہوں نے انتہائی اپوزیشن کے زمانے میں، انتہائی ناداری کے زمانے میں وہ لوگ تیار کیے جنہوں نے خاندان نبوت کی چار دیواری کی حفاظت کی. آج پوری دنیا کے اندر قرات کے 3 مدرسے ہیں، کوفہ، بصرہ اور اندلس، اور تینوں کے استاد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
بتائیے جنہوں نے اتنی مشکلات دیکھی تھی، سراسر کھلے طور پر اہل بیت رسول کو برا سمجھا جا رہا تھا، برا لکھا جا رہا تھا، برا پڑھا جا رہا تھا، جو حدیثیں اہل بیت کی شان میں آئی ہیں کبھی ان کے آگے ضعیف ہونے کا الزام ہے، کبھی پیچھے ضعیف ہونے کا الزام ہے، نہ تحریری طور پر، نہ تقریری طور پر، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ کاروباری طور پر، کوئی بھی جب انہیں آزادی نہیں تھی تو ان حالات میں اہل بیت رسول کی جو ایجوکیشنل پالیسی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا ذرائع تھے؟ کیوں جناب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ ہم کو عذر خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے؟ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی طرح سے روٹی کھاتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اچھی ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، یہ ان لوگوں کی روداد زندگی ہے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ بار تھا، دشمن کے تیر کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اور اس وقت جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اکبر السلاطین علی الارض، عباسیہ کی حکومت پورے روئے زمین کے بادشاہوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ تو جب دنیا کی روئے زمین کے تمام حکمرانوں سے زیادہ جن کا رقبہ سلطنت تھا، اگر ان کے مقابلے میں اپوزیشن میں رہ کے خاندان نبوت نے کام کیا ہے، انہوں نے لونڈیوں کو، کنیزوں کو، شاعروں کو، ہنسانے والوں کے، مزاحیہ نگاروں کو کئی لاکھ درہم و دینار دیے، جبکہ خاندان نبوت نانے جویں کو ترس رہا تھا۔ مگر خاندان عباسیہ نے جو اس وقت آدمی پڑھائے وہ کون کون ہیں؟ اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ وہ کتنے آدمی ہیں، قوم نے ان کو کتنا قبول کیا، خواہ کتنے پڑھے ہوں گے، لیکن قوم نے ان کی نہ ایجوکیشن کو تسلیم کیا نہ ان کی تعلیمات کو تسلیم کیا۔ وہ خاندان نبوت این تلواروں کی دھاروں اور تیروں کی بارشوں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے دی گئی ہوئی ڈیوٹی کو آپ نبھاتے چلے آئے۔ ان حقائق کی روشنی میں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یوکے کی سرزمین میں ہم نے خاندان نبوت کو اپنے فرض کا احساس دلانے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے کہاں تربیت گاہیں قائم کرنی ہے، کس طریقے سے انہیں پڑھانا ہے، جو نوجوان ہیں ان کا رشتہ جو مدتوں سے ٹوٹا ہوا اس کو جوڑنے کے لیے کیا پروگرام ہے۔ سید صاحب کے ساتھ بار بار اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ سید زادے سید پیر منور حسین شاہ صاحب، ان سے بار بار گفتگو کر چکا ہوں، سید مزمل شاہ صاحب سے بار بار گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جو تھوڑی یا زیادہ کوئی الف باتا سا کی کوئی شناسائی رکھتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے سینٹروں میں خاندان نبوت کے فرزندوں کو اکٹھا کر کے ان کو اپنے فرض کا احساس دلائیں، ان کو وہ انفارمیشن فیڈ کریں جو انہیں پہلے بتلائیں کہ ہم ہے کون۔ یہ بات جو میں نے 2 مرتبہ پہلے دہرائی ہے، تیسری مرتبہ پھر دہراتا ہوں، سید کو دیکھ کے آزردہ ہوتا ہے، انتہائی المیہ ہے۔ حضور من ابغض احدا من آل بیتی فقد حرم شفاعتی، جس نے میرے لہو کے کسی ایک آدمی کو برا سمجھا زندگی میں اور اس سے توبہ اس نے نہیں کی، میری شفاعت سے قیامت کے دن محروم ہوگا۔ میں نہیں کہوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میری اولاد میں سے۔ اس تحقیق کے پیمانے پر تولنے کے بعد آپ کی اور میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرزند اگر آپ کو ملے یا مجھے ملے تو مجھے فراخ دلی سے اس کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے فراخ دلی سے اس کو اپنے آپ سے بہتر آدمی سمجھنا چاہیے۔ اور جتنے سادات میرے آشنا ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ گزشتہ 11 برس سے جو یہاں رہ رہا ہوں، کوئی ایک سید جس کا سید ہونا میرے علم میں رہا ہے، اگر میرے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے اور میں نے اس کو اپنے اس غیرت کا اگر ثبوت نہیں دیا، میرے گلے میں اس گریبان میں بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے، میرے گلے میں پھٹکا ڈال سکتا ہے۔ آپ کو پورا حق ہے۔ گزرے ہوئے 11 برسوں میں اگر کوئی سید دیکھا ہے، خوشی کا اظہار نہیں کیا، عزت نہیں کی، پیار نہیں کیا، اپنے سے بہتر آدمی نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو نظر انداز کر کے اس کی عزت نہیں کی، لاکھوں کے مجمعوں میں، لاکھوں کے جلسوں میں، مریدوں کے ہجوم میں اگر کسی سید سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے بے پرواہی کی ہے تو میں گنہگار ہوں، آج مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے کچھ سادات اس وقت اس مجلس میں وہ موجود ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر ایک مرتبہ زندگی میں بتلا دیں میں نے مرید کہا ہو، نہیں کہا۔ میری غیرت نہیں اس بات کو پسند کرتی۔ جو سادات میرے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، میرا خیال وہ کئی ہزار کی تعداد میں ہیں، لیکن ان سیدوں کو حضور کی اولاد سمجھ کے یہ جسارت نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ مرید، یا کبھی وہ میرے جوتوں کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، میری غیرت نہیں قبول کرتی۔ اولاد فاطمہ ہے، خواہ یہ کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، خواہ میرے شاگرد ہیں، خواہ میرے مرید ہیں، مگر میں جانتا ہوں میری ولیہ نعمت کی اولاد ہے، میرے مرتضیٰ کی اولاد ہے، میرے نبی کی یہ اولاد ہے، میرے نبی کا یہ خون ہے، محترم سمجھتا ہوں، اور جہاں تک کوئی میرا مرید ہے اس کو اس کی تعلیم دیتا ہوں۔ اور آج دیکھیں گے جہاں بھی کہیں میرا مرید ہوگا اس سے ہاتھ ملائیں گے، اگر ہاتھ ملاتے وقت نہ پتا چلے کہ یہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو میں گنہگار ہوں۔ اس طرح آپ کو یہ فضا پیدا کرنی ہے۔
اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں جس طرح اولاد کے ساتھ باپ کی شفقت ہوتی ہے اس طرح سید کو پیش آنا ہے، امت کو سنبھالنا ہے۔ آج بھی میں بتلاؤں جو امت کے دلوں میں اہل بیت کا احترام ہے کسی دوسرے تعلیم یافتہ آدمی کا احترام نہیں ہے۔ میں زندگی میں کئی بار سفروں پہ گیا ہوں، کسی آدمی نے مولانا صاحب سمجھ کے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، بعد میں کسی آدمی نے آ کے تعارف کرایا یہ شاہ صاحب ہے پنڈی والے، پھر اٹھ کے ملتا ہے کہتے شاہ صاحب بے ادبی معاف کرنا، میں پہچانتا نہیں تھا۔ بھئی کیا بے ادبی تو کی نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ کو مولانا سمجھ کے ملا ہوں، اب مجھے پتا چلا کہ سید ہے۔ معلوم ہے میں نے اسے یہ نہیں بتلایا، نہ میرا یہ عقیدہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سید کو مولوی سمجھ کے ملاقات کرنا اگرچہ مولوی عزت والا کلمہ ہے، جیسا کہ میجر ایک عزت والا رینک ہے، لیکن اگر کرنل کو میجر کہو تو وہ باقاعدہ حد تک کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیوں جی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں شاہ صاحب آپ پریکٹس کرتے رہے، پرسنل لائبل کا کیس فائلیبل ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں اتفاق ہوا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کرنل کو میجر کہہ دیا جائے میجر عزت والا کلمہ ہے، مگر کرنل کے لیے حد تک والا کلمہ ہے۔ اسی طرح مولوی بہت بڑی عزت والا کلمہ ہے، ہزارہ خوبیوں کے مالک انسان کا نام مولوی ہے، مگر ایک مرتبہ امام فخر الدین رازی سے پوچھا گیا بتائیں کہ عالم افضل ہوتا ہے یا سید؟ انہوں نے فرمایا سید۔ ان کا ثبوت عملی طور پر یہ کہتا ہوں تم 1000 آدمی ان پڑھ میرے سامنے لاؤ، میں 1000 کے 1000 عالم بنا دوں گا۔ اور ایک راوی لکھا 100 کا نام لیا، بل کثیر تعداد سے مراد ہے، بڑی تعداد میں ان پڑھ لاؤ میں تمہیں پڑھا کے مولوی بنا دوں گا، عالم بنا دوں گا، لیکن 100 عالم لاؤ میں تمہیں لا کے دیتا ہوں، ان کا ایک سید بنا دو۔ ان کا وہ تو نہیں بن سکتا، ان کا نہیں بن سکتا تو یہی دلیل افضلیت ہے، یہی دلیل افضلیت ہے۔ تو اس وقت سادات اپنی غیرت سے کام لو، محبت سے کام لو، جرت سے کام لو۔ یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے۔ آج اپنے آبا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ سر عنوان بنتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے قوم پھر سیدھے راستے پر آئے گی، پھر قوم جھگڑے دور ہوں گے۔ آج آپ سید ہونے کی حیثیت سے آج قسم کھا لیں کہ اے اللہ جس تیرے نبی کے گھر پیدا ہوئے اس نبی کی عظمت کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی رکھیں گے، آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے، آج کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے، آج کے بعد ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید کا دائی بنائیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ اگر راتوں رات انقلاب نہ آئے تو کل میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لیں۔ اگر آپ کی اتنی تبدیلی سے پوری امت کی صفوں میں ایک تاریخی تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر انتظار کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سرد بھیری بھی ہے اور نافرض شناسی بھی ہے۔ آج میرے پاس مدرسہ ہے، اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیشکش کرتا ہوں کہ جو چھٹیوں کے ایام ہیں ان میں حضرت کی خدمت درج کروں گا، یہ ہماری جماعت کے صدر ہیں کہ ان کی لسٹ تیار کریں، ہمارے پاس وہ سادات تشریف لائیں، لنگر کا وہاں انتظام کریں گے، جو غریبانہ سے ہمارے پاس سہولتیں ہیں وہ فراہم کریں گے۔ وہاں ایک چلے کے طور پر یہ تمہارے جد کریم کا دین ہے، اس کے تم وارث ہو۔ قلندر لاہوری نے مالی بدحالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آن ادب پر وردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سران، اور تم اس ماں کے بیٹے ہو جس کے گھر میں آٹا نہیں تھا تو چکی پیس رہی ہے، مولا مرتضی آئے تو دیکھا ہاتھ چکی پیس رہا ہے اور زبان قرآن سورہ رحمان پڑھ رہی ہے۔ تو جناب سیدہ نے ان حالات سے قرآن کو تحفظ دیا ہے۔ آج میں پیشکش کرتا ہوں کہ آپ وہاں تشریف لائیں، پہلے تو کم از کم وہ آیات آپ کو مہیا کر کے دی جائیں کہ جن آیات نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 313 آیات تو میری اطلاع میں ہے کہ جس میں جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ ایک آیت تطہیر ہے جس کا ذکر شب و روز ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہی ہے کہ ایک آیت تطہیری میں مولا مرتضی کی شان بیان کی گئی ہے۔ نہیں، مولا مرتضی وہ ہیں کہ جس آیت کے بارے میں پوچھو آپ میں بتا سکتا ہوں یہ دن کو اتری کہ رات کو اتری، اللہ بیر میں اتری کہ بر میں اتری، یہ اندھیرے میں اتری کہ روشنی میں اتری، سرکار کی طبیعت تو خوش ہوئی یا نہ خوش ہوئی، کس کے بارے میں اتری، کس کس پر لاگو ہو سکتی ہے، کہاں کہاں جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اصول تفسیر نے لکھا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں بلا استثناء 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام، تمام آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا بھی قول تفسیر میں جناب مولا مرتضی سے ٹکرا جائے تو جناب مولا مرتضی کے قول کو ولیت ہے۔ تو تمہارا باپ دنیا اسلام میں سب سے بڑا عالم ہے، جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی علمی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے بزرگان نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دور فاروقی میں ایک
عورت پر زانیہ ہونے کا الزام ہونا ثابت ہو گیا, اس پر درے مارے جانے لگے, تو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں مزید بتلائیں کہ کوئی ترمیم تو نہیں کرنی چاہیے. فرمایا یہ فیصلہ غلط ہے, اس کو کہو یہ فیصلہ واپس لے, آپ کے قاضی نے فیصلہ غلط کیا ہے. زانیہ یقیناً وہ ہے, قابل سزا یقیناً وہ ہے, لیکن سزا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد ہوگی. اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعے والے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر, آج اگر علی موجود نہ ہوتے عمر ہلاک ہی ہو گیا ہوتا. اقضانا علی, ہم میں سب سے چوٹی کا جج مولا مرتضیٰ ہے. اور تاریخ نہیں بتلاتی کہ کوئی فیصلہ جو جناب مولا مرتضیٰ نے کیا ہو کبھی اس پر پٹیشن ہوئی ہو, کبھی ریویژن ہوئی ہو, کبھی ریپریمنٹ ہوئی ہو, کبھی اس کی کینسلیشن ہوئی ہو. حضرت حیدر کرار کے کسی فیصلے کی کوئی نظیر نہیں. فیصلہ جناب مرتضیٰ نے کیا ہو اور اس فیصلے پر ترمیمی بل پیش ہوا, کبھی اس کے بارے میں کوئی ترمیمی تجویز پیش نہیں ہوئی اور کبھی وہ فیصلہ ریورس نہیں کیا گیا. یہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اور 313 آیات تو امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کی اطلاع میں حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اگر ہمارے پاس آپ چھٹیوں کے وقت تشریف آئیں, کم از کم وہ آیات آپ کو کلیکٹ کر کے دیں اور وہ تفاسیر آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں اسلامی تاریخ میں, اسلامی تفسیر میں اور ہمارے اسلامک لٹریچر میں کس قدر مواد موجود ہے. اگر کوئی نہیں بتلاتا تو لوگوں کو کیوں گلا کرتے ہو؟ گھر تمہارا ہے, الماری تمہاری ہے, تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ تو دوسروں سے گلا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر ان حقائق کو بے نقاب کر دیا جائے جو فضائل اہل بیت کے بارے میں ہیں تو یقیناً دنیا میں ایک تحقیق کرنے کا رخ کھل جائے گا. آپ ہمارے دارالعلوم میں وہ پروگرام بنائیں, اس کے لیے ہم یہ سادات علماء کرام جو مذہبی پیشوا ہیں یہ کے بعد دیگرے 2-4 دن انہیں الگ الگ ٹھہرا کے الگ الگ مضامین دے کے ان کو بھی زحمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں. یہ اپنے تیار شدہ مضامین جو 2-4 مہینوں میں تیار کیے ہوں گے یہ اس میں آ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ویڈیو کیسٹس بنا لیں گے. آپ لے جائیں, اپنی اولاد کو دکھلائیں, انہیں پتہ چلے ہمارا خاندانی مقام کیا ہے, ہماری خاندانی اہمیت کیا ہے, اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے اور قوم کی توقعات ہم سے کیا ہو سکتی. اور وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آپ اس وقت تشریف لائیں جس وقت کے آپ کو خصوصی طور پر اپنے طور پر چھٹیاں کر سکتے ہوں, یا جو بے روزگار ساتھی ہیں جو سوشل سیکورٹی کے پیسوں پر وقت چلا رہے ہیں وہ آدمی اپنا وقت دیں, ہم اس وقت کے لیے انہیں تیار کریں. پھر وہ آدمی سوشل سیکورٹی سے پیسے تو لے رہے ہیں جو ہماری تعلیمات ہیں جا کے قوم کو مفت پہ پہنچائیں. یہ ہمارے باپ دادے کا کام ہے جنہوں نے گورنمنٹوں کی اپوزیشن میں فاقے رہ کے قوم کو تعلیمات مہیا کی تھیں. آج اگر ہم یہ ناکام کر سکے تو پھر اس بات کا قوی خدشہ ہے جیسا کہ غیر مسلم اکثریتی صوبوں سے مسلمان آئے نا پنجاب میں, پاکستان میں, تو آ کے پوچھتے ہیں مسلمانوں کا گردوارہ کس طرف ہے. یعنی مسلمان ہو کر انہیں یہ نہیں پتا رہا کہ ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے یا ہماری عبادت گاہ کا نام گردوارہ ہے. تو ہماری نسلوں میں یہاں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کو انگریزی کا پتہ ہے, ٹیلی ویژن کا کوئی پکچر لگے تو سیاق و سباق اس کا پتہ ہے, کوئی خبر لگے تو سیاق و سباق پتہ ہے, اور کئی طرح کے ڈرامے لگے تو پتہ ہے اس کا پہلے یوں آتا ہے بعد میں یوں آتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیت جو پڑھی ہے شاید سے پہلے کون سی آیت ہے اور پیچھے کون سی آیت ہے, اور یہ نہیں پتا ہم کس تاریخ کے لوگ ہیں, ہماری خاندانی اہمیت کیا ہے. اس وقت ہماری جو بے آبروئی دوسری صورتوں میں ہو رہی ہے, جو جن حالات میں ہم نے یہ انجمن فاطمیہ قائم کی ہے وہ خاندان نبوت کی بیٹیوں کے ناموس کا تحفظ ہے. اس وقت دنیا کا ہر انسان جماعتی زندگی کو اپنی ضرورتوں کے دباؤ کے تحت ماننے لگا ہے, مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا لا ایمان الا بالجماع ولا جماعت الا بالامام ولا امام الا بالاطاعت. فرمایا کہ کوئی قوم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اکٹھے ہو کے نہ رہیں, اور کوئی اکٹھا ہونا تسلیم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی قیادت اور لیڈرشپ تسلیم نہ کریں. کوئی لیڈرشپ نہ مانی جائے گی جب تک اس کی اطاعت نہ کرے. مطلب کیا نکلا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے جماعت بن کے رہنا 1, کسی کو اپنا لیڈر بنا لینا 2, اور لیڈر کے کہے پر چلنا 3. یہ قوم کے لیے تعلیمات فرمائی. اور امام کے لیے جو لیڈر ہو اس کے لیے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرے. جو اس کے ماتحت ہیں, جو اس کی جماعت ہیں, خواہ کوئی حکم انہیں اچھا لگے یا برا لگے وہ انہیں ماننا پڑے گا.
جیسا آج ہی کی بات ہے، شاہ صاحب ایک پیغام چھوڑ کے آئے تھے کہ یہاں تو دیر سے آئے، یہ تمہارے مرید ہیں، لیکن وہاں تمہاری برادری ہے، وقت پر آنا پڑے گا، اور آپ کے کاغذوں میں تو میں آج بھی لیٹ ہوں، لیکن میں غالباً اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا ارلی آیا ہوں، مگر اپنا لیڈر سمجھ بیٹھا ہوں، اس لیے یہ بات مجھے گرانی گزری خوشی سے کہتا ہوں کہ وہاں جلدی پہنچنا ہوگا، وہاں تمہاری برادری ہے، مرید نہیں ہوں گے۔ تو چشم ماروشن دل ماشات خوش ہوں اس جملے پر، اس لیے کہ اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ ہاں جی، تو امام کے کہے پہ چلنا، خواہ اس کو جماعت کو اچھا لگے یا برا لگے، ان کو کہے پہ چلنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو کہنے کا حق کہاں تک ہے؟ کہ معلوم یومر بالمعصیہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا آرڈر لیڈر نہ دے اس وقت تک اس کی اطاعت واجب ہوگی، لیکن جس وقت خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی بات کرے لا سمع ولا طاعت علیہ۔ کیا مطلب؟ قیادت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابند ہوگی، اور پوری قوم کی حیثیت سے اکٹھا رہنے کی پابند ہوگی، لیڈر کو لیڈر تسلیم کرنے کی پابند ہوگی، اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے یا قلم سے نکلے ہوئے کلمات کو باقاعدہ فالو کرنے کی پابند ہوگی۔ تو ان خطوط پر ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں جتنے سادات تشریف لائے ہوئے ہو، اپنا اپنا ویٹ اکٹھا کرو۔ ہر ایک آدمی کے پاس نہ شاہ صاحب حاضری دے سکیں گے، نہ میرے لیے ممکن ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی سعادت ہوتی کہ گھر گھر میں بھی جا سکتا اور آپ بھی جا سکتے، اور اگر خدا وہ وقت لائے کہ مجھے وقت ملے، اگر میں بادشاہ بھی ہوں تو نبی پاک کے اولاد کے جوتوں میں چل کے جانا اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں، اور یہ عزت کی بات ہے، میں صرف سمجھتا ہی نہیں ہوں، بات عزت والی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس سبحان اللہ اہل بیت رسول کے ائمہ میں سے ایک بزرگ گئے تو کہنے لگے او گیسوں والے کیوں چل کے آئے ہو؟ عمر کو کیوں نہیں بتلایا؟ میں حاضر ہوتا۔ خلیفہ تھے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے باغ فتق بھی واپس کیا تھا، کہا اس کی قانونی حیثیت کچھ ہو، لیکن اگر خاندان نبوت کا دل اس سے دکھا ہے تو ایسی چیز ہماری بلا سے ہم کیوں وہ چیز لیں کہ خاندان نبوت کا دل دکھے اور ہمارے پاس ہو؟ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے باغ فتق ورثے میں ملا ہوا تھا واپس کیا تھا۔ انہوں نے کہا اے نواسہ رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ضرورت پڑے تو عمر کو چٹ لکھا کرے، عمر حاضر ہو جایا کرے۔ عمر بن عبدالعزیز جن کا نام، آپ خاندان نبوت کے فرزندوں کے پاس جاؤ ایک ایک کر کے، اور اپنے اپنے حلقے میں سادات کو ڈھونڈو، نکالو۔ 100 برس کوئی شیر کو بھیڑوں میں رکھ کے پالے، اگرچہ بھیڑوں والی اس کی عادتیں ہو جائیں گی، لیکن شیروں کی جماعت میں جب دوبارہ لڑے گا پھر پھاڑنے لگ جائے۔ ہاں، شیر ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ رومی نے کہا ہے کہ بھیڑوں کے ساتھ پالا تھا تو وہ گھاس چرنے لگ گیا تھا، لیکن جب شیر اس کو پانی پہ لے گیا، اس نے کہا تیری ضرورت اور میری ضرورت میں فرق ہے؟ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو شیر مانتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا رومی نے کہ کسی گڈریے نے شیر کا بچہ لے کے پال لیا، بھیڑوں کا دودھ پلاتا رہا، پالتا رہا، جوان ہو گیا، بھیڑوں میں چرنے لگا۔ ایک دن شیر شکار کے لیے آگے، شیر چر رہا تھا بیچ میں، دیکھ کے حیران ہوا کہ میں تو شکار کرنے کے لیے بیچ میں شیر چر رہا ہے۔ اس کے پاس جا کے شیروں کی بولی میں کہا اور شیر ہو کر تو یہاں بھیڑوں میں کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہاں جھوٹ کہتا ہے، میں تو بھیڑ ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے شیر مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ کہا پھر چل پانی پہ چلتے۔ پانی پہ لے گیا، جب اس کو کھڑا کر کے پانی پر عکس دکھلایا، انہوں نے کہا بتا تیرے اور میرے عکس میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے کہا فرق تو کوئی نہیں۔ کہا مجھے شیر مانتا ہے؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مقصد یہ ہے میں شیر ہوں تو تو بھی شیر ہے۔ انہوں نے کہا چل پھر شکار کرتے۔ یعنی بھیڑ بناتے وقت تو اس کو کئی برس لگے، لیکن پھر بھیڑ سے دوبارہ شیر بننے میں ایک لمحہ پر لگا، سنگت پرانی ملی، بس وہ تاریخ کا بیچ میں جو حجاب تھا اٹھ گیا، شیر پھر شیر کی سب میں آ کے شیر ہوا، جب دھاڑنے لگے تو دونوں شیر تھے۔ اسی طریقے سے آپ خاندان نبوت کے فرزندوں کو جو انتہائی گھٹیا ماحول میں پلے ہیں ان کو ڈھونڈ کے نکالیں۔ وہ شیر کی اولاد ہے، اسد اللہ الغالب کی اولاد ہے۔ جب آپ ان کو قریب لا کے ان کو کچھ سمجھائیں گے تو وہ شیر ہیں۔ بھیڑ کی تاریخ 20 برس کی ہے نا، تو ایک لمحے کی صحبت اس تاریخ کو ختم کر دے گی۔ آپ ان کو تلاش کر کے نکالیں۔ پھر بیٹیوں کے لیے ہم نے ایک جگہ ان دنوں خریدی ہوئی ہے، دعا کریں وہ جلدی اس کی کمپلیشن ہو جائے۔ 1 لاکھ پاؤنڈ پر ایک مکان ہمارا ایک ساتھی ہے جس نے کہا کہ لے کے دیں گے، اور اس کے وہ سیل ڈیڈ چل رہا ہے، تو وہ بن جاتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز سادات کی بیٹیوں کے لیے پردے کے ساتھ رہنے اور پڑھانے کا بندوبست انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مالی طور پر میری امداد کریں، نہیں، آپ کا صرف دعا کرنا ہمارے لیے امداد ہے۔ میں آپ کا نوکر ہوں، اگر آپ بھائی سمجھے تو مہربانی ہے آپ کی، اگر نوکر سمجھے تو آپ کو قانونی طور پر اس بات کا حق دیتا ہوں
آپ مجھے اپنا نوکر سمجھ لیں. لیکن یہ کہ آپ سے کوئی میں چاہوں گا کہ آپ میری امداد کریں, آپ سے امداد منع نہیں کرتا, لیکن میں ہرگز نہیں کہتا کہ ہمیں امداد چاہیے. انشاءاللہ العزیز جب تک میں زندہ ہوں جو مجھ سے خدمت بنائے گی میں کروں گا. آپ اپنی ان بیٹیوں کو جو ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں, اکیلی رہ سکتی ہیں, تو وہاں ایک خاتون کا بھی ہم انتظام کریں گے جو ان بیٹیوں کی پاک دامنی اور عصمت کا بھی دھیان رکھے گی. اور میں خود بھی دارالعلوم کے اندر ٹھہرتا ہوں, جیسے کہ سب سادات کو پتہ ہے, میں خود بھی حفاظت کروں گا. تو اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن سے آشنا کرو. اور اسلام کی بیٹیوں کی تاریخ میں قلندر لاہوری نے کہا بحال اے دخترک این دل بری ہا مسلمان را نزیبد کافری ہا. اے مسلمان بیٹی, یہ کلر کریم, یہ لیپا پوتا, یہ اریانیت و فوشانیت تیری شان کے لائق نہیں, یہ کافرانہ ادائیں ہیں, یہ کافروں کی چیز ہے, کافروں کو ورثے میں ملنی چاہیے. تو مسلمان بیٹی ہے, تو میدانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمرہ. اے مسلمان بیٹی, یہ ہماری زوال کی شب دیجور کو نصف النہار سے بدل دے بقرآن باز خاں اہل نظر را. اللہ ہاں ہاں ہاں, کہتا ہے اس بڈھے کی نصیحت سن. اے بیٹی تمہیں میں کہتا ہوں بقرآن باز خاں اہل نظر را, اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے. تم ہی دانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. تجھے یاد ہے کہ تیرے گداز قرت نے عمر جیسے جرار کو توڑ کے اسلام کی گود میں پھینکا تھا. اس بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم کی اس بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی. فاروق اعظم قتل کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن بہن کے وہ قرت کے دھماکے سن کے ان کا کفر ٹوٹ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں عاجزانہ حاضر ہوئے. تو ایک عورت کی تاریخ میں وہ جنگی جرنیل فتح کرنے کی یادگار ہے جس نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تختے الٹے تھے. رومن امپائر اور پرشین امپائر کا تختہ جس نے الٹا تھا وہ عمر ہے. اور عمر کی پشت پر ایک خاتون کا گداز قرت تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عورت کی تلاوت نے اس کو توڑا تھا اور مسلمان بنایا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ عمر کی بہن تو کافروں کو توڑ کے مسلمان بنا سکے, اور ہمارے خاتون جنت کی بیٹیاں اپنے بھائیوں کو بھی اچھا مسلمان نہ بنا سکیں, اپنے خامدوں کو بھی اچھا مسلمان نہ بنا سکے, اپنی اولاد کو بھی اچھا مسلمان نہ بنا سکے. تو یہ وہ پروگرام ہے جو مستقبل کے بارے میں ہے. اس وقت میں آپ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں, میں جب تقریریں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہوں رونا بھی آتا ہے, غیرت بھی ابھرتی ہے. مگر آج ہماری یہ نجی مجلس کی طرح کی ایک میٹنگ ہے جس میں فضائل و برکات اور کمالات اور ان کے بہادرانہ کارنامے ذکر کرنا مراد نہیں تھا, بلکہ آپ کے اور میرے مستقبل کے بارے میں ایک صحت مند پروگرام بنانا تھا, جس کے بارے میں نے کچھ گزارشات پیش کی ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ ہوگا کہ جو تعلیم نسواں کے بارے میں اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں وہ سبجیکٹ وائز سب میں تقسیم کریں گے. یہ سب بزرگ اپنے اپنے وقتوں میں تیار کر کے سید خاندان کی بیٹیوں کو وہ ٹیپ کر کے اندر ہم دے دیں گے, پردے میں بیٹھ کے وہ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں. ان کے لیے سید بیٹیوں کو استانیوں کے طور پر مقرر کرنے اور ان کے لیے تعلیمی سہولتیں مہیا کرنے کا پروگرام ہے. اگر آپ لوگ اس طرف دھیان کریں تو ہم اپنے ماضی کی کافی حد تک تلافی کر سکیں گے اور اپنے مستقبل کو ایک بڑی حد تک خوبصورت بنا سکیں گے. اور پھر امت کو سہارا دینا, امت کی صفوں کو ترتیب دینا اور امت کی بیگانگی کو رفع کر کے ان کو اس رشتے سے پھر جوڑ دینا جو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں میسر آیا تھا, بڑا آسان ہو جائے گا. یہ آج کا پیغام تھا. امید ہے اگر آپ نے یاد رکھا تو پھر ہماری آئندہ کی جو محفل ہوگی وہ بڑی دلچسپ ہوگی. اور پھر کبھی اتفاق ہوا نا تو جناب حیدر کرار کے بہادرانہ کارنامے آپ کو سنائیں گے, حضرت مولا مرتا کی تعلیمی عظمتیں آپ کو بتلائیں گے. وہ تقریریں میری 2-3 گھنٹے کی میرے ہاں ٹیپ شدہ ہیں, اگر آپ وہ چاہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز جتنی ساری میری طاقت ہے فل انفارمیشن آپ کو مل سکیں گی. مگر آج تقریر کا دن نہیں تھا, آج اپنے بزرگوں, اپنے بھائیوں اور اپنے نہایتی عظیم فرزندان خاتون جنت سے گفتگو کرنی تھی اور ایک پروگرام بنانا تھا. وقت نہیں میسر آ رہا تھا. میں شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں اور دیگر جو ان منتظمین حضرات ہیں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی تعداد میں سعادات کو اکٹھا کیا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. جس کا ذکر اپنے لیے کوئی عبادت سمجھے اس کو اپنے جیسا تو نہیں سمجھتا. یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں تو جنت کی ملکہ ہے, اتنے کو پسند کرتی ہے.